الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الأدب والدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بھائیو، بزرگو، دین اسلام یہ ہم سب کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے مرد ہیں مسلمان، چاہے جوان ہوں بوڑھے ہوں، اور جتنی عورتیں ہیں مسلمان، چاہے وہ جوان ہو کہ بوڑھی ہوں، اور جتنی ہماری اولادیں ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان سب کی دنیا اور آخرت کی سب سے اہم ضرورت دین ہے، دین اسلام، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دونوں جہاں کی اہم ترین ضرورت. اہم ترین کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے زیادہ، کپڑوں سے زیادہ، مکانات سے زیادہ، اور نوکریوں اور ملازمتوں اور تنخواہوں سے بھی زیادہ، ان سب سے بھی زیادہ ضرورت ہمیں اور ہماری اولادوں، ہمارے مردوں اور عورتوں کو دین اسلام کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اگر دین اسلام ہے تو غریب آدمی اپنی غربت کے باوجود جنت میں چلا جائے گا. فقیر اور بھکاری ہونے کے باوجود جنت میں چلا جائے گا. ان پڑھ اور جاہل اور بے پڑھا آدمی پیٹ چیرو تو جس کے پاس الف بھی نہیں ہے اور دنیا کی کوئی نالج نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ ہے، دین اسلام ہونے کی وجہ سے وہ بھی چیرے جنت میں چلا جائے. اور حکومت نہیں ہے، محکوم ماتحت میں رہ کر کے غلام اور نوکر چاکر بن کر زندگی گزارنے والا بھی دین اسلام ہونے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. اور جو جنت میں جا رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو کر ہی جنت میں بھیج رہا ہے. تو گویا اللہ بھی ان سے راضی اور خوش ہے. اللہ راضی اور خوش نہ ہو تو کسی کو جنت میں نہیں بھیجتے، بلکہ اللہ کی
رضامندی اور اللہ کی خوشی کا اظہار ہی ہوتا ہے جنت میں داخلے سے، اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دین اسلام اگر نہیں ہے، ایمان اگر نہیں ہے، چاہے وہ ملک کا صدر ہو، پریسیڈنٹ ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، صدر جمہوریہ اور یا بادشاہ ہو، بڑا شہنشاہ ہو، بادشاہوں کا بھی بڑا بادشاہ، سپر پاور ہو، یا مال میں دنیا کا سب سے ریچسٹ انسان ہو، مالداری میں، اور کپڑے پہننے میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم کپڑا پہنتا اور جوڑا پہنتا ہو، خوبصورتی میں کہ دنیا کا سب سے حسین خوبصورت انسان، اور طاقت و قوت میں سب سے دنیا کا بڑا پہلوان ہو، حسب نسب خاندان میں دنیا کا سب سے اونچے خاندان کا آدمی ہو، لیکن دین اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو سیدھے سے یہ سب جہنم میں جائیں، سب جہنم میں جائیں۔ تو آپ بتائیے کہ ہماری سب سے اہم ترین ضرورت ملک ملنے سے زیادہ، مال ملنے سے زیادہ، طاقت ملنے سے بھی زیادہ، خوبصورتی کے ملنے سے بھی زیادہ، دولت ملنے سے بھی زیادہ، صحت سے بھی زیادہ، بہترین مکان عالیشان ملنے سے بھی زیادہ، کپڑوں کے پہننے بہترین کپڑوں سے بھی زیادہ، کھانے پینے سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ ضرورت ہو گئی دین اسلام اور ایمان کی۔ کیوں کہ یہ ساری ضرورتیں نہ بھی ہوں، ایک ایمان اور اسلام ہے ہمارے پاس، تو سیدھے جنت میں جا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پریشانی ہوگی دنیا کی جتنی دن کی زندگی ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اس زندگی میں تھوڑی سی تکلیف آئے گی، بھائی ٹھیک سے رہنے کو مکان نہیں ہے، پہننے کو ٹھیک سے کپڑا نہیں ہے، کھانے کو ٹھیک سے کھانا نہیں ہے، چلنے پھرنے کو ٹھیک سے سواری نہیں ہے، عزت لوگوں میں، سوسائٹی میں جو ایک ویلیو ہونی چاہیے، آدمی کو جو ایک حیثیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، بس اتنا ہی نقصان ہے۔ اور یہ چند روزہ ہے، وہ کتنے دن ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی تو 15 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 50 60 سال، 100 سال کے اندر سب ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ تکلیفیں اس 100 سال کی ہیں، لیکن مرنے کے بعد جب یہاں سے 100 سال 20 سال جتنے بھی ہیں وہ گزار کے جب جائے گا اور مرے گا، مرنے کے بعد آخرت شروع ہو جاتی۔ تو حدیث میں ہے کہ جو یہاں تنگیوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، فقر و فاقے میں، کپڑے کم، کھانے کم، رہنے کم، سب کچھ کمی میں زندگی گزار کے تکلیف اٹھا کے یہاں سے چلا گیا، مگر ایمان ساتھ میں ہے، دین اسلام ساتھ میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں ہے، تو وہ جیسے ہی مرے گا یہاں سے اس کی خوشیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ ساری تکلیف یہاں پر ختم ہو گئی، موت پر ختم، یہاں سے جیسے ہی مرے گا مرتے آخرت شروع، اور یہ مرتے ہی آخرت شروع ہوتے ہی اس کے ساتھ خوشیاں، جنت کے لباس، جنت کی دھونی، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی مہک، جنت کا فرش، جنت کا بسترا، جنت کا لباس، جنت کے میوے، جنت کی خوشیاں مرتے ہی شروع ہو جاتی۔ تو تکلیف رہی اس کی مرنے تک کی، چیزیں نہ ملنے کی اور سامان نہ ملنے کی تکلیف اس کی مرنے تک رہی، باقی مرنے کے بعد تو ساری راحت ہی راحت ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ ہماری سب سے اہم ترین ضرورت کیا رہی؟ ایمان، دین اسلام، یہ ہماری سب سے اہم ترین ضرورت۔ کیوں کہ اس کا اثر تو موت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر کسی نے ایمان کو کوئی اہمیت نہیں دی، اسے کوئی امپورٹنس نہیں دیا،
دین اسلام کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیا، اس نے توجہ ہی نہیں دی دین اسلام۔ سب کھانا پینا کمانا بنانا، مکان سواری، کپڑے جوتے، سر سے پیر سے لے کے سر تک ایک دم بن ٹھن کے ٹپ ٹاپ رہنے کی اسے ہمیشہ فکر رہی، دین اسلام کی کوئی فکر نہیں رہی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس کی خوشی، اس کی راحت، اس کی عزت اور اس کا جو بھی زندگی کا اعلیٰ معیار اور ایک آن بان و شان موت تک رہے گی۔ مرتے ہی تکلیف شروع، مرتے ہی جہنم، مرتے ہی عذاب، مرتے ہی مصیبت، مرتے ہی پریشانیاں۔ تو ساری خوشیاں اس کی موت پہ ختم ہو گئیں۔ مرنے کے بعد تو آخرت ہے، اور آخرت میں یہ کرنسی نہیں چلے گی کہ صاحب یہ سافٹ ویئر انجینئر تھے، یہ ڈاکٹر تھے، اور یہ بڑے مشہور معروف سنگر تھے، پاپ سنگر تھے، اور یہ صاحب بڑے زبردست آل انڈیا لیول کے کھلاڑی تھے، اور یہ صاحب ورلڈ وائڈ جو ہے ان کے بزنس کا چرچا تھا، اور یہ بالکل بڑے مالدار تھے دنیا کے۔ وہ سب آپ کی موت تک، آپ کی زندگی تک، یہ ساری کرنسیاں اور یہ ساری ڈگریاں آپ کی موت تک۔ موت کے بعد یہ ڈگری نہیں چلے گی۔ یہاں کی ڈگری الگ ہے اور یہاں کی کرنسی الگ ہے۔ ایمان ہے آپ کے پاس، اعمال ہیں آپ کے پاس، دین ہے آپ کے پاس، اسلام ہے آپ کے پاس، اچھے اخلاق ہیں آپ کے پاس، اچھی معاشرت ہے، معاشرت نبوی، حضور کی جیسی معاشرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جیسا لباس اور ان کے جیسا حلیہ اور ان کی جیسی زندگی ظاہر اور باطن اندر باہر ہے تو پھر چلے گا، یہ کرنسی چلے گی۔ آپ کی ویلیو ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا رتبہ ہے، آپ کے لیے عزت ہے، آپ کے لیے استقبال بھی ہے، آپ کے لیے ویلکم بھی ہے، اور جنت کے فرشتے بھی، جنت کے لباس بھی، جنت کی دھنیاں اور خوشبوئیں بھی، اور فرشتے آپ کے استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے 70 ہزار قطار لگا کے دونوں طرف آپ کا استقبال کرنے کے لیے جنت کی گلدستے بھی لے کے آئیں گے۔ سب کچھ ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے قالین بھی بچھایا جائے گا، اسٹیج بھی سجایا جائے گا، عرش کے نیچے جگہ بھی دی جائے گی، اور بڑی نرمی سے فرشتے آپ سے بات کریں گے، کوئی سختی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ کا عذاب آپ کے قریب نہیں آئے گا، نہ کوئی سانپ، نہ کوئی بچھو، نہ کوئی عذاب، نہ کوئی تکلیف، کوئی آپ کے بالکل قریب نہیں آئے گا۔ نم کا نومت العروس، دلہن جیسے سوتی ہے میٹھی نیند، ایسے سو جاؤ، آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، بشرطے کہ آپ کے پاس ایمان ہو، اعمال ہو، اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہو، ظاہری اور باطنی اعتبار سے آپ مسلمان لگتے ہوں، اندر بھی باہر بھی اندر بھی آپ مسلمان ہوں، آپ کے اندر اسلام ہو اور اسلامی زندگی اور اسلامی معاشرت آپ کے پاس ہو، پھر تو آپ کی ویلیو ہے بہت کچھ، سب کچھ آپ کو سب کچھ ملے گا، ساری فیسلٹیز سب آپ کو ملیں۔ یہ نہیں ہے اور آپ بتا رہے ہو کہ صاحب میں نے تو اتنا پڑھا ہے، اتنی ڈگریاں لی ہیں، اتنا وہ کمایا ہے، اور اتنے تو میں تو دنیا کا مشہور ترین آدمی تھا، اور میں اتنے بڑی کمپنی کا میں مالک تھا، اور میں تو مینیجر تھا، اور میں تو ڈائریکٹر تھا، اور میں تو سپروائزر تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، اگر ساری ڈگریاں آپ بالکل تھے، لیکن یہ سب دنیا کے لیے تھے، تو دنیا ختم ہو گئی، یہاں سے آخرت شروع ہو گئی، آپ کی موت پر آپ کی دنیا ختم، یہ ساری آپ کی دنیا کی حد تک تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ساری ضرورتوں میں سب سے اہم ترین ضرورت دین اسلام ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ بات اگر میرے اور آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو ایک فکر کرنا ہے، وہ یہ کہ میں کس طرح وہ دین اسلام حاصل کروں، اپنے بچوں کو وہ سکھاؤں، اپنے مردوں، اپنی عورتوں، اپنے جوانوں، اپنے بوڑھوں کو، سب کو میں اس پر لاؤں کہ جو ہماری سب سے اہم ترین ضرورت ہے میں اس کو کیسے حاصل کروں، میرے گھر کے سارے لوگ اس کو کیسے حاصل کریں، میرے گھر میں یہ دین اسلام کیسے زندہ ہو جائے، میرے لباس میں یہ دین اسلام کیسے آ جائے، میرے چہرے سے دین اسلام کیسے ظاہر ہو، اور میرے کاروبار میں دین اسلام کیسے آئے، میری بول چال میں، میری نظر، میرے دیکھنے میں، میرے بولنے میں، میرے سننے میں، میرے ہاتھوں پیروں کے استعمال میں دین اسلام کیسے آئے، میرے برتاؤ میں، میرے بیہیویئر میں اسلام کیسے آئے،
اور میرا بیوی بچوں کے ساتھ جو رہن سہن ہوتا اس میں اسلام کیسے آئے؟ میری عورتوں میں، گھر کی عورتوں کے اندر اسلام کیسے آئے؟ اور میرے گھر کی جو رہن سہن اور معاشرت اور میرا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو لائف سٹائل ہے میرا، میرے گھر والوں کا، میری عورتوں کا، ہماری بچوں کا، ہمارے گھر کے خاندان والوں کا، ان کا سب کا لائف سٹائل اسلامی کیسے بن جائے؟ اس سب میں اسلام کیسے آئے؟ یہ فکر کرنے کی ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو پھر نہ دو صاحب، دنیا ہے، دنیا تو گزر جائے گی، یہاں تو کوئی پکڑے گا نہیں، یہاں کوئی پکڑ نہیں، یہاں کوئی آپ کے اوپر فرشتہ مسلط نہیں ہے کہ نہیں کرو گے تو تماچا ماروں گا یا گھونسا ماروں گا یا ٹانگ کھینچ دوں گا، تمہاری جو ہے دکان چھین لوں گا، ایسا کوئی فرشتہ یہاں نہیں کرے گا۔ آپ کو چھوٹ دے رکھا ہے کہ سب کچھ کرو، سب کچھ کر لو، مگر جیسے مرو گے نا، یہاں سے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ جیسے ایک آدمی کو سعودیہ جانا ہے، تو یہاں سے ایئرپورٹ جانے تک بھی کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ آپ کے پاس ویزا ہے؟ نہیں ہے تو بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹکٹ ہے؟ نہیں ہے تو بھی جا سکتے ہیں۔ کہاں تک؟ ایئرپورٹ تک۔ آپ کے پاس بورڈنگ پاس ہے؟ نہیں ہے تو بھی جا سکتے ہیں، اور ذرا اندر تک بھی، فلائٹ میں بیٹھنے تک بھی، بورڈنگ گیٹ تک بھی آپ جا سکتے ہیں۔ بورڈنگ پاس نہیں ہے وہاں تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو حدود ہیں۔ آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو ٹکٹ نہیں ہے تو ایئرپورٹ کے منہ تک، اس کے گیٹ تک، باہر کے دروازے تک بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اندر جانے کے لیے ٹکٹ آپ کے پاس ہے تو الو کرے، وہ بھی الو ہو گیا۔ ٹکٹ تھا آپ کے پاس، بورڈنگ پاس نہیں تھا، تو آپ جا سکتے ہیں اور آگے بھی جا سکتے ہیں، چیک ان بھی کرا سکتے ہیں آپ، اور آپ وہاں سے بھی گزر سکتے ہیں، سیکیورٹی سے بھی گزر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی بورڈنگ کا ٹائم آئے گا تو وہ آپ سے بورڈنگ پاس پوچھے گا، آپ بورڈنگ پاس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اور اگر بیرون جانا ہے، سعودیہ جانا ہے، تو امیگریشن کے پاس جانا پڑے گا آپ کو۔ تو امیگریشن کاؤنٹر میں آپ کے پاس پوچھے گا ویزا ہے آپ کے پاس؟ ویزا نہیں ہے تو آپ واپس جائیے۔ تو وہاں تک بھی جانے کے لیے کوئی نہیں روکا، اس کے بعد رکاوٹ شروع۔ ایسے ہی میرے دوستو، ایمان، اسلام، دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اگر نہیں ہے تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی نہیں روکے گا، موت تک بھی نہیں روکے گا۔ موت آ گئی تو اب وہاں سے حساب کتاب جو آپ کے پاس کیا ہے، کہ صاحب میرے پاس یہ ہوئے ہیں کہ میں مینیجر تھا، میں ڈائریکٹر تھا، میں انجینئر تھا، میں ڈاکٹر تھا، میں جو ہے ڈائریکٹر تھا، اور میں سی ایم تھا اور پی ایم تک، یہ سب تھا، یہ چلتا نہیں ہے، یہ باہر رکھو۔ اس ایمان ہے، دین ہے، اسلام ہے، اسلامی زندگی ہے تو وہ بتاؤ، یہ ہے تو پھر آپ کو ساری فیسلٹیز ملیں گی، نہیں ہے تو آپ کو سیکنڈ کیٹیگری میں ڈالا جائے گا جو جہنمیوں کی ہے، وہاں کوئی فیسلٹی نہیں، وہاں ساری تکلیف ہوگی۔ تو میرے بھائی، زندگی گزارنے تک تو کوئی پریشانی معلوم نہیں ہوتی ہے، زندگی ختم ہونے کے بعد اور دنیا ختم ہونے کے بعد، جہاں سے موت کے بعد آخرت والی زندگی شروع ہوتی ہے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس دین اسلام کی کیا ویلیو ہے۔ تو پھر مجھے آپ کو سوچنا چاہیے کہ مجھے دین اسلام کو اپنی زندگی کے ہر ماحول میں، ہر شعبے میں میں اپنے دین اسلام کو کیسے لاؤں، یہ فکر میری آپ کی ہے۔ ہم اگر اس کو امپورٹنس نہیں دیتے، نہ دیجئے، مگر مرنے کے بعد پتہ چل جائے کہ اس کو امپورٹنس نہ دینے کا کیا نقصان ہوا۔ آج اللہ معاف فرمائے، یہی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مسلمان بھی اس وقت میں ویسٹرن کنٹریز کو دیکھ کر کے، یورپین کنٹریز کو دیکھ کر، اور امریکہ اور دیگر کنٹریز کو دیکھ کر کے، اس کی سوچ بھی انہی کی جیسی بن گئی کہ وہ دین اسلام کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، دین کو، ایمان کو، اعمال کو، نمازوں کو، اخلاق کو، اسلامی حلیہ، ارے صاحب ایک اسلامی زندگی ہوتی ہے نا، اسلامی شناخت ہوتی ہے کہ آدمی کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہاں بھائی یہ مسلمان لگتا ہے، صورت شکل دیکھتے ہی آدمی بتا دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ان سب چیزوں کو وہ ویسٹرن کنٹریز میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان بھی اب اسی کے نقش قدم پر آ گیا ہے کہ یہاں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اگر کوئی مسلمان چہرے سے ظاہر ہو، لباس سے ظاہر ہو، مسلمان دکھتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ ہی ذرا ترچھا کرتے ہیں،
اور اس کے ساتھ معاملہ ہی ذرا سا برے انداز کا کرتے ہیں، ہمیں اس سے کیا ڈرنا ہے اور ہمیں اس سے کیوں خوف کھانا ہے؟ کہ اگر وہ ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ سلوک ہی الگ کرتے ہیں، ناک منہ چڑھاتے ہیں، ہنستے ہیں، ہنسنے دیجئے، ہنسنے دیجئے۔ مسلمان کو دیکھ کر اگر ہنستے ہیں، ایئرپورٹوں میں ہنستے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں میں ہنستے ہیں، آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے کوئی ہنس رہا ہے، آپ کی داڑھی کو دیکھ کے، آپ کے عمامے کو دیکھ کے، اور آپ کے کرتے پجامے کو دیکھ کے، اور آپ کے عبادتوں کو دیکھ کر، آپ کی تسبیح کو دیکھ کر اگر کوئی ہنستا، ہنسنے دیجئے۔ قرآن مجید میں اس کا اللہ نے جواب دیا ہے، جب قیامت میں میدان محشر میں سب کھڑے ہوں گے اور ان تسبیح والوں کو، اور یہ عمامے والوں کو، اور یہ جبہ شریف پہننے والوں کو، اور یہ اسلامی حلیہ والے، داڑھی والے، کرتے پجامے والے، اور اسلام پر زندگی گزارنے والے، ان کو بلائیں گے، ادھر آؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، آپ لوگ ادھر سب آ جاؤ، کہ آپ یہ جو عرش کا سائر ہے یہاں بیٹھو، نبیوں کے ساتھ بیٹھو، صحابہ کے ساتھ بیٹھو، ولیوں کے ساتھ بیٹھو، اور یہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان میں سے ہم پکاریں گے جن جن کے نام کے یہ حساب کتاب کے بغیر جنت پہ چلے جاؤ۔ اور جو لوگ دنیا میں جو اس کو امپورٹنٹ نہیں دیتے تھے، کہ وہ یہیں ٹھہرے رہو، آپ کو ذرا حساب لینا ہے، پتہ لگانا ہے، ڈگری ناپیں گے آپ کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا تو کس ویلیو کا، کس درجے کا، اور آپ کے پاس نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، ظاہری حلیہ، باطینی طور پہ اسلام کہیں آپ کا نظر آتا تھا کہ نہیں نظر آتا، یہ سارا جانچ پڑتال کرنی، ذرا یہیں ٹھہرے رہو۔ اب وہاں پتہ چلے گا آدمی کو کہ دنیا میں جو ان کو دیکھ کے ہنستے تھے نا، اب وہاں دیکھو پتہ چلے گا۔ قرآن تو کہتا ہے اِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُ مِنَّا، کہ دنیا میں جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، قیامت میں جب یہ اللہ کا معاملہ ہوگا اس وقت تم کو دیکھ کے ہم ہنسیں گے، کہ تم ہی تھے نا جو ہم کو دیکھ کے ہنستے تھے، کہ آج دیکھ لو تمہاری آج کھٹیا کھڑی ہوئی ہے، تمہاری آج حالت خراب ہے، اور تمہارا آج جو ہے تمہاری حالت خراب ہے، آج تم پریشانی میں آ گئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں ہنسنے والے کل قیامت میں روئیں گے، اور جن کو دیکھ کر کے دنیا والے ہنستے تھے وہ قیامت میں ہنستے خوشتے ہنسی خوشی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے ظاہری حلیے کی وجہ سے، اسلامی شناخت کی وجہ سے، داڑھی کرتا پجامہ کی وجہ سے اگر لوگ ہنستے ہیں تو ہنسنے دیجیے، ہم کو کیا پرواہ کرنی ہے اس کی۔ اور اگر اس کو دیکھ کر کے ہمارے ساتھ اگر کوئی ناک منہ چڑھاتا ہے، ناک منہ چڑھانے دیجیے۔ اور اگر ہماری حلیوں کو دیکھ کر کے اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ معاملہ اور سلوک خراب کرتا ہے تو کرنے دیجیے۔ دنیا ہے، دنیا میں سب چلتا ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر ان کی حالت اور پھر ہماری حالت میں فرق ہوگا، ہمارے ساتھ معاملہ اور ان کے ساتھ معاملے میں فرق ہوگا۔ بہرحال آخری میں یہی عرض کرنا ہے دوبارہ کہ ہمیں اسلام کو اور دینی معاشرے کو، دینی حلیے کو، دینی لباس کو اور دینی احکام کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت دینا چاہیے، امپورٹنس دینا چاہیے، اور دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم ویسٹرن کو دیکھ کر کے، ویسٹرن کنٹریز کو، ان کے کلچر کو، ان کے تہذیب، مغربی تہذیب اور تمدن کو دیکھ کر ہم بھی اگر وہی چال چلنے لگے اور اسی رخ پر ہم بھی جانے لگے، تو جس طرح وہ قیامت میں پچھتاویں گے، ہم بھی ان کی لائن میں کھڑے ہو کے پچھتانے لگیں گے۔ تو ہم قیامت میں ان کی طرح افسوس کرنا، رونا، پچھتانا نہیں چاہتے، بلکہ ہم ان کی طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام، صالحین، صدیقین، شہداء، اللہ والے جس طرح قیامت میں خوش و خرم ہنسی خوشی جنت میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی طرح ہم بھی ہنسی خوشی جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ طے کیجئے۔ اور اس کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان اولیاء اللہ کے، ان بزرگوں کے، ان اللہ والوں کے، اور ان صحابہ کرام کے، اور یہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے طریقے پر چلنا ہے۔ انہی کی طرح ہمارا ظاہری حلیہ لباس ہو، چہرہ ان کی طرح بنائیے، لباس ان کی طرح، ان بزرگوں کی طرح بنائیے، اپنا حلیہ ان بزرگوں کے، اللہ والوں کی طرح بنائیے، اپنا کھانا پینا، اپنی معاشرت، اپنی زندگی کا ہر کام، کاروبار، لین دین، شادی بیاہ، گھر کا رہن سہن، گھر کے فرش اور بسترے اور گھر کے پردے اور دروازے اور دریچے اور گھر کا ہمارا رہن سہن اور سارا لباس و پوشاک سب ہم اپنا اسلامی کلچر پر لائیں، اسلامی تہذیب پر لائیں، اسلامی تمدن پر لائیں، اسلامی پہچان پر لاؤ، اسلامی شناخت پیدا کرو۔
دنیا اس وقت میں یہ چاہ رہی ہے کہ پوری دنیا سے اسلام کی پہچان مٹا دی جائے، اور اسی لیے ہندوستان کے بھی ہمارے یہاں کے جو فرقہ پرست لوگ ہیں، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں اور اسلام دشمن یہاں کی جو کیا کہتے ہیں کمیٹیاں اور تنظیمیں اور تحریکیں ہیں، جو پشت پناہی سے اپنی کیا کہتے ہیں بیکنگ سے حکومتوں کو یہاں قائم کر کے ان کی بیکنگ سے یہاں کی حکومتیں چل رہی ہیں، وہ سب یہاں چاہتے ہیں کہ یہاں سے اسلام کی شناخت اور اسلام کی پہچان یہاں سے ختم کر دی جائے۔ اسی لیے کبھی اذان کے اوپر اور کبھی اسلامی لباس پر، کبھی برقعے پر، کبھی ہمارے نقاب پر، کبھی پردے پر، کبھی 3 طلاق پر، کس پر ایک چیز کو عنوان بنا کے یہاں سے اسلام کی شناخت اور اسلام کی پہچان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں درد نہیں پیدا ہو رہا ہے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم کوشش اور فکر نہیں کر رہے ہیں، تو گویا ہم بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے کھڑے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ ہمیں تو اس کا مطلب اسلام کو مٹانے کے لیے ان سے زیادہ ہم تیار ہیں، ان سے پہلے ہم تیار ہیں گویا اسلام کو مٹانے کے لیے۔ میرے بھائی یہ تو بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ قیامت میں اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور ان اولیاء اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ وہ بزرگ تو اپنا خون بہا کر، پسینہ بہا کر، زندگی کی ساری خواہشات کا گلا گھونٹ کر کے اور اپنی ساری آرزوؤں اور تمناؤں کو کچل کر دنیا میں اسلام باقی رکھ کر وہ دنیا سے چلے گئے، اسلام کو پھیلا کر دنیا سے گئے۔ اسلامی شناخت، اسلامی لباس، اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی پہچان، اسلامی علامتیں، اسلام کے پہچان کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب کو زندہ کر کے دنیا سے وہ چلے گئے، اور اس کے لیے ان کو اپنی خواہشات چھوڑنی پڑی۔ ساری خواہشات کو مٹا دیا اور چھوڑ دیا، لیکن اسلام کو زندہ رکھے گئے۔ آج ہم اس کے مٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو ہم ان کو قیامت میں کیا منہ دکھائیں؟ اس لیے بھائی نیت کرو، آپ سب کو نیت کرنا ہے، ہم کو بھی نیت کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہماری ضرورتیں جاتی ہیں تو جانے دیں گے، خواہشات ہماری نہیں پوری ہوتی نہیں پوری ہونے دیں گے، کوئی حرج نہیں، ہم منظور کر لیں گے۔ ہمارے کھانے پینے، کپڑے لتے، عزت اور دنیا کے اپنے کام و کاج میں سب میں فرق آ جائے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہم اس ملک میں اسلامی شناخت کو، اسلامی پہچان کو، اسلامی شعار کو، اسلامی علامتوں کو، اسلامی لباس کو، اسلامی کلچر کو، اسلامی تہذیب و تمدن کو، اسلامی زبان کو اور اسلامی آداب کو، اسلامی اخلاق کو ہم اس ملک میں زندہ کر کے رہیں گے اور باقی رکھ کر چھوڑیں گے، اور دنیا سے ہم اس کو مٹنے اور اس ملک سے اس کو مٹنے ہم نہیں دیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ یہ جذبہ اور یہ عزم کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھروں میں اس کو زندہ رکھو، اپنے گھروں سے شروع کرو۔ پوری دنیا میں زندہ ہو کہ نہ ہو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں زندہ رکھنا تو ہمارے بس میں ہے، اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں زندہ رکھنا تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم اتنا تو کر لیں کہ جو ہمارے بس میں ہے، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے، اس کو ہم جتنا زندہ رکھ سکتے رکھیں، باقی کا اللہ مالک ہے، اور اللہ ضرور بالضرور جب ہم اپنی ذات تک، اپنے گھروں کے حد تک ان کو زندہ رکھنے کی کوشش اور فکر کریں گے، اللہ ہمیں دھیرے دھیرے پورے ملک میں بھی، پوری دنیا میں بھی اس کے باقی رکھنے کے لیے ذریعہ بنائے گا اور قبول کرے گا، اور ہم اس کی محنت و کوشش بھی کریں کہ دوسروں میں بھی زندہ ہوں، صرف ہماری حد تک نہیں، سب میں زندہ ہوں، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،